کچھ 60-70 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کے ایک ریڈیو اسٹیشن نے اپنے سامعین کو اطلاع کیے بغیر ایک ڈرامہ نشر کیا۔ اس ڈرامے میں مریخ سے آنے والی ایک خوفناک مخلوق زمین پر اترتی ہے اور پھر یہاں اپنا قبضہ جمانا شروع کرتی ہے۔ ڈرامہ سنتے ہی ہزاروں امریکن اپنے گھروں سے بھاگ نکلے اور باقاعدہ ریڈیو پر اعلان کرنا پڑا انہیں تسلی دینے کے واسطے۔ خیر، ڈرامے تو ڈرامے ہی ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ مریخ پر انسان یا کوئی انسان نما مخلوق موجود نہیں ہے۔ البتہ مریخ زمین جیسی خصوصیات رکھنے کی وجہ سے اور ہمارا قریب ترین پڑوسی ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے مدتوں سے تحیر اور دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ وہی محرکات ہمیں اس کی طرف مجبور کرتے ہیں جو قدیم زمانوں میں سیاحوں کو اکساتے تھے کہ وہ نئے بر اعظم، نئے سمندر، نئی دنیایں دریافت کریں۔ آج کے پروگرام میں ہم زمین سے مریخ تک کا سفر طے کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی سطح کے اوپر کس طرح سے ثابت و سالم پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کی سیر کریں گے اور پھر اس کی گہرائیوں کے اندر بھی جھانک کر دیکھیں گے۔ مریخ اپنے اندر بہت سے بھید چھپائے ہوئے ہیں۔ مثلاً اس کے اندر کس کس قسم کی معدنیات ہیں؟ کیا وہاں زندگی کی کوئی ابتدائی شکل کبھی تھی؟ اور اگر تھی تو پھر وہ ختم کیوں ہو گئی؟ شاید سب سے دلچسپ سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے یعنی زمین سے بھاگنے کی ضرورت پڑی کسی بھی وجہ سے تو کیا ہمیں وہاں پر پناہ کبھی مل سکے گی؟ آج ہم جس طرح کے سوال کرتے ہیں ہمارے آباء و اجداد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تقریباً 400 سال پہلے دوربین کی ایجاد کے ساتھ ہی مریخ خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دوربین کی مدد سے یہ معلوم ہوا کہ مریخ ایک چھوٹا سا سرخ کرہ ہے جس کی سطح پر گہرے نشانات موجود ہیں۔ ان نشانات کی حرکت کا مشاہدہ کر کے یہ اندازہ لگایا گیا کہ مریخ اپنے محور کے گرد تقریباً 24 گھنٹوں اور 30 منٹ میں گھومتا ہے، یعنی ایک چکر کاٹنے کے لیے اسے زمین کے مقابلے میں 30 منٹ زیادہ درکار ہیں۔ چونکہ دوربین کی طاقت کم تھی اس لیے مریخ کے نقوش بہت واضح نہ تھے۔ اس سے طرح طرح کی قیاس آرائیوں نے جنم لیا۔ مثلاً بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہاں زمین جیسے بر اعظم اور سمندر موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو وہاں زندگی کے نشانات بھی دکھائی دیے، حتیٰ کہ انسانی اشکال دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا گیا، لیکن یہ صرف ایک ذہنی اختراع تھی۔ اسی طرح اطالوی ماہر فلکیات جوانی شیپرلی نے کہا کہ مریخ پر بڑے بڑے لکیر نما نشان موجود ہیں اور اس نے ان کو کینالی کا نام دیا، جس کا انگریزی میں ترجمہ کینال یعنی نہر بنتا ہے۔ اس مشاہدے سے اس سوچ نے جنم لیا کہ ضرور یہ پانی کی نہریں ہوں گی، لہٰذا مریخ پر کسی قسم کی زندگی بھی ہوگی۔ امریکی ماہر فلکیات پرسیول لوئل بھی اس خیال کا پرزور حامی تھا اور اس کا کہنا تھا کہ مریخ پر کوئی ترقی یافتہ تہذیب آباد ہے۔ افسانہ نگاروں کے لیے یہ آج بھی ایک پسندیدہ موضوع ہے۔ رات کی ہماگیر تاریکی میں مریخ دور ایک چمکدار نقطے کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن طاقتور دوربینوں کی مدد سے اس گھومتے ہوئے کرے پر پہاڑ اور وادیاں دکھائی دیتی ہیں۔ مریخ ہمارے نظام شمسی کا چوتھا سیارہ ہے جو سورج سے 21 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ہمارا سب سے قریبی ہمسایہ سیارہ ہے۔ قطر کے لحاظ سے یہ زمین کا نصف، جبکہ اس کا حجم زمین سے 8 گنا کم ہے۔ سن 1960 میں سوویت یونین نے مریخ تک پہنچنے کی پہلی بار کوشش کی، یہ ناکام رہی۔ کسی بھی سیارے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس خلائی جہاز کو زمین کے مدار میں پہنچایا جائے، ایک مخصوص مدار میں، تاکہ زمین کا گھماؤ اس کو آگے کی طرف دھکا دے سکے، لیکن سوویت راکٹ اس میں ناکام رہا۔ اس کے بعد کئی اور کوششیں ہوئیں، وہ بھی ناکام، لیکن ہر کوشش سے خلائی سفر کے تقاضوں کا بہتر اندازہ ہوتا گیا، اور پھر 2 سال بعد ایک سوویت جہاز مریخ کے پاس سے گزرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کا کم سے کم فاصلہ 1,90,000 میل تھا، جس کے بعد وہ خلا کی وسعتوں میں غائب ہو گیا۔ امریکہ نے بھی شروع میں کئی ناکام کوششیں کی، پھر سن 65 میں اس کا ایک جہاز مریخ کے پاس سے گزرا
اور اس کا کم سے کم فاصلہ 6000 میل تھا۔ اس کے بعد متعدد خلائی مشن بھیجے گئے، کچھ کامیاب کچھ ناکام، لیکن سائنسی مشاہدے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سیارے کے نزدیک سے گزر جائیں۔ اگر اس کا صحیح طور پہ مشاہدہ کرنا ہے اور اسے سائنسی نتائج برآمد کرنے، تو ضروری ہے کہ خلائی جہاز کو اس کے ایک مدار میں پہنچایا جائے۔ یہ خلائی جہاز جس کا وزن 5000 پاؤنڈ سے زیادہ تھا، اسے 25 ستمبر 1992 کو مریخ کے مشاہدے کے لیے روانہ کیا گیا۔ یہ خلائی جہاز ایک راکٹ پر نصب تھا جو ایک 12 منزلہ عمارت جتنا اونچا تھا۔ اس راکٹ کے کئی مراحل یعنی سٹیجز تھے۔ ہر خلائی جہاز کے کمپیوٹر اور مواصلاتی نظام کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلائی جہاز توانائی سورج کی گرمی اور روشنی سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے سولر پینلز شمسی توانائی کو بجلی میں تبدیل کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ مریخ کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے اس کی رفتار بڑھتی ہے۔ خلائی جہاز کو مریخ کے مدار میں لانے کے لیے اس کی رفتار کم کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ رفتار راکٹ چلانے کے ذریعے کم کی جائے تو جہاز ایک بیضوی مدار میں گھومنے لگتا ہے۔ بیضوی مدار کی گردش مریخ کا سائنسی مشاہدہ کرنے کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مدار کو تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے کسی قوت کی ضرورت ہوگی۔ ایسی قوت جہاز کے ایندھن سے حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن وہ تو پہلے ہی زمین سے مریخ تک کے سفر میں خرچ ہو چکا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک اور ترکیب استعمال کی جاتی ہے۔ خلائی جہاز جب مریخ کی فضا میں سے گزرتے ہیں تو فضائی رگڑ اس کے سولر پینلز پر ایک قوت کے طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے جہاز کا مدار بدلنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ جہاز پر موجود کمپیوٹرز ان سولر پینلز کا رخ اس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ اس کا مدار بالآخر بیضوی سے گول ہو جاتا ہے۔ اب مریخ کی سطح سے جہاز کی اونچائی ہر جگہ ایک سی رہتی ہے۔ اس طرح جنوبی اور شمالی قطب دونوں کا برابر مشاہدہ اور مقابلہ کرنا ممکن ہے۔ ایک کھلے ہوئے پھول کی پتیوں کی طرح اس خلائی جہاز کے تمام پینلز کھل چکے ہیں۔ اس پر نصب سائنسی آلات مریخ کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے زمین کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ مختلف اقسام کی شعاؤں، تابکاریوں اور مقناطیسی شدت کے تجزیے سے ہمیں اہم نشانیاں ملتی ہیں۔ اس خلائی جہاز کا کیمرہ اس قدر حساس ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ لیزر کے استعمال سے پہاڑوں کی اونچائی اور وادیوں کی گہرائی کو بہت صحیح طور پر ناپا جاتا ہے۔ ان تمام معلومات کا تجزیہ کرنے کے لیے زمین پر سائنسدان بے تاب بیٹھے ہیں۔ صرف چند کلومیٹر کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا یہ خلائی جہاز ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک چکر کاٹتا ہے۔ فضائی رگڑ کے باعث اس کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہے اور بالآخر یہ مریخ کی سطح سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا۔ مریخ کے گرد گھومنے والے خلائی جہازوں سے ہم نے بہت سی قیمتی معلومات حاصل کی ہیں، جن سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سیارہ کب اور کیسے وجود میں آیا۔ آج سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخ، زمین اور تمام دوسرے سیارے اسی وقت بنے تھے جب 4.5 ارب سال پہلے ہمارے سورج نے اپنی زندگی شروع کی تھی۔ یہ زمانہ شہاب ثاقب کی شدید بمباری کا زمانہ تھا۔ شہاب ثاقب یعنی میٹیورائٹ جب زمین یا کسی سطح سے ٹکراتا ہے تو وہاں گڑھا بنتا ہے۔ چنانچہ کسی سیارے کی عمر کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ وہاں جتنے زیادہ گڑھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ پرانا ہوگا۔ آپ مریخ کو جب اوپر سے دیکھتے ہیں تو نہ صرف شہاب ثاقب کے گڑھے لیکن آپ کو آتش فشاں پہاڑ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے جو لاوا پھوٹا ہے اس کا تجزیہ کر کے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زیر سطح کیا کچھ ہے۔ پھر ایک اور انتہائی دلچسپ بات، تیز بہتا ہوا پانی ہمیشہ کے لیے اپنے نشانات چھوڑتا ہے، چنانچہ ان نشانیوں کی تلاش بہت اہم ہے۔ غرض یہ کہ اگر آپ مریخ کی سطح کو باریک بینی کے ساتھ دیکھیں تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ خلائی جہازوں نے مریخ کے مدار میں پہنچ کر اس کی عرضی ساخت کا تعین کیا ہے۔ مریخ کے شمالی نصف کرے میں کئی نمایاں نقوش نظر آتے ہیں، مثلاً بہت سے آتش فشاں پہاڑ، گڑھے اور ایک عظیم شگاف زدہ وادی جو میرینرس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ تمام نقوش مریخ کی سطح پر موجود ایک بہت بڑے ابھار پر واقع ہیں جو تھارسس بلج کہلاتا ہے۔
آج کل ہم کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ان نقوش کو زیادہ واضح کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً یہ میرینیرس وادی کا ایک سلسلہ ہے جو 400 کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس حصے کی چوڑائی 600 کلومیٹر ہے اور گہرائی 7 کلومیٹر ہے۔ اس سیارے پر نظام شمسی کا سب سے بڑا آتش فشاں پہاڑ مونز اولمپس بھی واقع ہے۔ اس کی اونچائی 26 کلومیٹر ہے جو ناگا پربت سے دوگنی ہے۔ مریخ کی سطح کے 2/3 شمالی حصے پر شہاب ثاقب کی بمباری کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نظام شمسی کے ابتدائی زمانوں میں شہاب ثاقب بہت کثیر تعداد میں موجود ہوتے تھے۔ ان کی مسلسل بمباری کے باعث مریخ کی سطح پر بڑے اور گہرے گڑھے بن گئے اور یہ نشانات اب بھی نظر آتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کافی حد تک بڑھتے چلے گئے۔ مریخ کی سطح دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کسی زمانے میں اس وادی میں سے تیز رفتار پانی کا گزر ہوا ہوگا۔ یہ آتش فشاں پہاڑ اس بات کی دلیل ہے کہ زیر سطح پگھلا ہوا مادہ تھا جس نے ان پہاڑوں میں سے اپنے نکلنے کا راستہ تلاش کیا اور یوں مریخ کی سطح پر اپنے نشانات ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ زمین اور مریخ کی ارضیات میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ مریخ پر اس طرح پہاڑوں کے سلسلے نہیں ہیں جس طرح ہمیں زمین پر دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین پر پہاڑ اور براعظم زیر زمین بڑے بڑے تودوں کے ٹکرانے سے وجود میں آئے تھے۔ چنانچہ مریخ پر پہاڑی سلسلے اور براعظموں کی عدم موجودگی سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی اندرونی ساخت زمین سے کافی مختلف ہوگی۔ زمین سے کروڑوں میل دور ایک چھوٹے سیارے کی اندرونی ساخت معلوم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن سائنسدان یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی گھومتے ہوئے جسم کے اندر کوئی دھات موجود ہو تو اس سے ایک مقناطیسی میدان یا میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے۔ زمین کی طرح مریخ پر بھی ایک مقناطیسی میدان موجود ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مرکز میں کافی مقدار میں دھاتیں موجود ہوں گی۔ خلائی جہاز پر نصب سائنسی آلات نے ہمیں اس سیارے کے درجہ حرارت، ہوا کی رفتار، سمت اور فضائی دباؤ کے بارے میں معلومات فراہم کی ہے۔ موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن عام طور پر یہاں شدید ٹھنڈ ہوتی ہے اور درجہ حرارت -33 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ رہتا ہے۔ مریخ کی فضا میں 95% کاربن ڈائی آکسائڈ، 2.7% نائٹروجن، 1.6% آرگن اور صرف 0.2% آکسیجن پائی جاتی ہے۔ جب مریخ سورج کے قریب تر ہوتا ہے تو جنوب میں موسم بہار اور موسم گرما میں گرد کے بڑے بڑے طوفان پیدا ہوتے ہیں جو پیلے بادلوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ یہ زبردست طوفان مریخ کے پورے کرے کو اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اس کی سطح مہینوں تک نظر نہیں آتی۔ مریخ کے مدار میں گھومنے والے خلائی جہازوں سے یقیناً ہم نے ادھر کے پہاڑوں، وادیوں اور موسم کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، مگر کچھ سوال ایسے ہیں جو زیادہ تحقیق اور زیادہ جستجو مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر مریخ اور زمین کی ساخت میں کہاں تک فرق ہے اور کہاں تک مماثلت؟ پھر جن ارتقائی مراحل سے یہ گزرے تھے وہ مختلف کیوں ہیں؟ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مریخ کی سطح کے نیچے کون کون سے معدنیات ہیں جو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان سوالات کا جواب دینے کے واسطے ہمیں وہاں تک پہنچنا ہوگا، ادھر کی مٹی، پتھر اور چٹانوں کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہے اور کئی خلائی مشن جو مریخ تک بھیجے گئے تھے اس کوشش میں تباہ ہو گئے۔ پھر سن 76 میں ایک امریکی خلائی جہاز وائکنگ کچھ سائنسی آلات لے کر پہنچا وہاں پہ اور اس سے بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئیں۔ البتہ جو سب سے کامیاب مشن رہا ہے آج تک اس کا نام ہے مارس پاتھ فائنڈر۔ مارس پاتھ فائنڈر کی روانگی 4 دسمبر 1996 کو ہوئی۔ یہ سفر 7 ماہ پر محیط تھا۔ مریخ کی جانب جتنے خلائی جہاز بھی بھیجے گئے
उनमें सबसे ज्यादा कामयाब सफर शायद इसी का था। खलाई जहाज के हर मरहले या स्टेज को इस तरह बनाया जाता है कि रॉकेट को कम से कम वजन उठाना पड़े और इसकी रफ्तार में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो सके। जब कोई स्टेज रॉकेट से अलहदा होता है तो यह जमीन के गिर्द चक्कर काटता रहता है और एक तवील अरसे के बाद जमीन की फिजा में दाखिल होकर खाक हो जाता है। कशिश सकल के मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा ईंधन खर्च करना जरूरी होता है, इसलिए खलाई सफर एक मुश्किल और बहुत महंगा काम है। जमीन से काफी दूर आ जाने के बाद खलाई जहाज जमीन की कशिश से आजाद हो जाता है और अब उसे अपना सफर जारी रखने के लिए किसी किस्म के ईंधन की जरूरत नहीं रहती। अब खलाई जहाज जो जमीन की कशिश से आजाद हो चुका है, बगैर किसी किस्म के ईंधन के 7 माह तक अपना सफर जारी रखेगा और अब इसकी रफ्तार कई लाख मील फी घंटा है। ज्यों-ज्यों ये मरीख के नजदीक पहुंचता है, इस सैयारे की कशिश सकल के बाइस उसकी रफ्तार और तेज होती जाती है। खलाई जहाज को मरीख पहुंचने से पहले आहिस्ता करना जरूरी है। इस मकसद के हुसूल के लिए इसके रॉकेट का आखिरी हिस्सा फायर किया जाता है। अब गर्मी से बचाने वाला खोल नस्ब हो चुका है। इस वक्त जहाज की रफ्तार 17,000 मील फी घंटा है और इस तेज रफ्तार खलाई जहाज पर फिजाई रगड़ यानी फ्रिक्शन के अमल से रफ्तार में तेजी से कमी वाक़ होती है। बिलाखिर इसकी वजह से यह रफ्तार सिर्फ 900 मील फी घंटा होकर रह गई है। मरीख की फजा में दाखिल होने के 3 मिनट बाद खलाई जहाज की बुलंदी तकरीबन 5 मील थी। 900 मील फी घंटा की रफ्तार को कम करने के लिए इस छतरी को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसका कुतर 24 फुट है। इससे खलाई जहाज की रफ्तार कम होते होते बिलाखिर सिर्फ 150 मील फी घंटा होकर रह गई। किसी शदीद झटके से महफूज रखने के लिए खलाई जहाज को एक गुब्बारे में लपेटा गया था, जिसे अब फैलाया गया है। जब यह गुब्बारा सतह से टकराया तो इस खलाई जहाज की रफ्तार 40 मील फी घंटा थी और टकराने के बाद यह तकरीबन निस्फ मील तक उछलता चला गया। मरीख की सतह पर कशिश सकल की ताकत जमीन के मुकाबले में निस्फ से भी कम है। अगर जमीन पर आप 5 फुट ऊंची छलांग लगा सकते हैं तो मरीख पर इतनी ही कोशिश से 12 फुट से भी ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकेंगे। खला में एक बहुत तवील सफर तय करने के बाद पाथफाइंडर बहिफाजत अपने मुकर्ररा हदफ से सिर्फ 1 मील दूर उतर गया। इसके गुब्बारे में से हवा खारिज हो रही है। यह मरीख पे फजर का वक्त है और उजाला होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। अब पाथफाइंडर अपने खोल से निकलकर असल मिशन शुरू कर रहा है। सूरज के निकलते ही पाथफाइंडर अपने सोलर पैनल खोल देता है, जो शमसी तवानाई को बिजली में तब्दील करते हैं। खुदकार टेलीविजन कैमरे ने अपने अतराफ के हालात से कंप्यूटर को आगाह किया। एंटीनाज ने जमीन से राब्ते के लिए सबसे मुनासिब रुख की तलाश शुरू कर दी। खलाई जहाज पाथफाइंडर में से 6 पहियों वाला खुदकार रोबोट मार्स रोवर निकला। इसने अपनी तवानाई इन सोलर पैनल्स के जरिए सूरज से हासिल की। रोवर का वजन सिर्फ 16 किलोग्राम था और 3 महीने में इसने सिर्फ 300 फीट का फासला तय किया। इसके बावजूद रोवर की कारकर्दगी से यह बात साबित हो गई कि खुदकार मशीनों के जरिए इंतहाई कीमती मालूमात हासिल करना मुमकिन है। रोवर को हिदायत पाथफाइंडर के कंप्यूटर से मिलती थी। इस तरह वो मरीख की सतह का मुआयना करने के लिए निकल पड़ा। उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कैमरे और साइंसी आलात नस्ब थे, जिनका मकसद मरीख की चट्टानों की कीमियाई साख्त का तज्जिया करना था। इससे यह मालूम हुआ कि आतिशफशा पहाड़ों की कुछ चट्टानें ऐसी भी हैं जो निस्बतन कम उम्र हैं। इससे यह जाहिर होता है कि माजी करीब में मरीख शायद जेर जमीन इस्तराब का शिकार रहा है। खलाई जहाज ने ऐसी चट्टानों की तस्वीर भी उतारी जिनके कटाव बहते पानी से बने होंगे। ये तस्वीर इस बात की दलील है कि आज के ठंडे और खुश्क मरीख का एक गर्म और तर माजी भी रहा होगा। एक थ्योरी ये है कि उस ज़माने में वहाँ पानी बहता था, आजकल जो है वो जम चुका है
اور وہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک مثلاً کوئی 2-3 سال ہوئے ایک یہ ایسٹرائڈ گرا تھا. زمین پہ گرتے ہیں میٹیورائٹس تو زیادہ تر تو آتے ہیں اس کے مریخ اور جوپیٹر کے درمیان میں جو ایسٹرائڈل بیلٹ ہے, لیکن ایک آدھ ایسا بھی گرا ہے جو کہ مارس سے گرا ہے, مریخ سے گرا ہے. اس کے اوپر ہم نے بھی کچھ کام کیا تھا اپنی یونیورسٹی میں انگلینڈ میں. تو انہوں نے ایک ایسا میٹیورائٹ دیکھا ہے جس کے اندر کچھ نشانات ہیں اس قسم کے, جیسے کوئی جرثومہ اس کے اندر سے گزرا ہو یا فاسلائز ہو گیا ہو. اس کا سائز تو بہت کم ہے, 1 ملی میٹر کا 1,000واں حصہ, لیکن وہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں, بعض سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک بہت پرانا بیکٹیریم تھا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, وہ بیکٹیریم وغیرہ نہیں تھا, ایک طرح سے فزیکل کوئی اس میں کیمیکل ریئیکشنز ہوئے ہیں, اس سے وہ برو سا نظر آتا ہے, ایک طرح جھرری سے پڑی ہوئی. تو چند سال ہوئے جب امریکنوں نے وہاں اپنا اتارا تھا میرینر غالباً, تو اس نے بھی جا کے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے تھے خود کار آٹومیٹک. انہوں نے اینالائز کیا تھا کہ وہاں کی گیسز کیا ہیں, تو اس سے معلوم یہ ہوا, بعض لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہاں کوئی زندگی پریمیٹیو قسم کی اب بھی ہے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ پریمیٹیو زندگی نہیں ہے بلکہ کیمیکل ریئیکشنز ہیں. مریخ پر زندگی کا انحصار بہت حد تک وہاں پانی کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے. آج کئی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخ کی سطح پر نظر آنے والے یہ نہروں جیسے نشان اس کی پیدائش کے تقریباً 1 ارب سال بعد بنے تھے. اس وقت فضا گرم اور کثیف تھی, جس کی وجہ سے بارشیں ہوتی رہتی تھی اور شدید سیلاب آتے رہتے تھے. اس طرح سے بڑی بڑی جھیلیں بنی ہوں گی اور پانی کے تیز بہاؤ سے یہ راستے بنتے چلے گئے. لیکن رفتہ رفتہ آکسیجن اور دوسری گیسیں کم ہوتی گئیں. اب مریخ کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے علاوہ دوسری گیسوں کی مقدار بہت کم ہے. بیشتر قسم کی گیسیں مریخ کی کشش سے آزاد ہو کر خلا میں غائب ہو گئیں. اس طرح بارشوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور مریخ ایک خشک اور بے جان صحرا بن گیا. مریخ کے شمالی اور جنوبی قطب پر برف کے تودے سارا سال موجود رہتے ہیں, لیکن سردیوں میں ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. شمالی قطب پر برف جمے ہوئے پانی کی ہے, جبکہ جنوبی قطب پر برف جمی ہوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ہے. کچھ ایسے شواہد بھی ہیں کہ مریخ کی سطح کے نیچے بھی برف کی ایک دبیز تہ موجود ہے. سن 2017 میں انسان مریخ کی سطح پر پہلی مرتبہ قدم رکھے گا. جس خلائی جہاز کے ذریعے یہ سفر کیا جائے گا اس میں خلانوردوں کے علاوہ بہت سے اہم خودکار آلات اور مشینیں بھی ہوں گی. اس مشن کا بنیادی مقصد مریخ پر ایک ابتدائی نوآبادی کا قیام ہوگا. مزید وقت گزرنے کے بعد یہاں غالباً ایسی بستیاں بھی آباد ہو سکیں گی جو بہت حد تک خود کفیل ہوں گی. مریخ پر وسائل کی تلاش میں خودکار مشینوں کا بھرپور استعمال ہوگا. انسان اور مشینیں ساتھ مل کر یہ کھوج لگائیں گے. اس مرحلے کے بعد انجینئرز ان دستیاب شدہ وسائل کو بروئے کار لانے کی ترکیبیں ایجاد کریں گے اور دوسرے سیاروں تک ان وسائل کے تبادلے کا انتظام بھی وضع کیا جائے گا. مریخ کو آباد کرنے کے اس کام میں کمپیوٹر کنٹرول روبوٹس اہم کردار ادا کریں گے, کیونکہ انسانوں کے برعکس یہ سردی, گرمی اور تابکاری کے اثرات سے بے نیاز ہیں اور انہیں بجلی کے سوا کسی خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی. مریخ کا سفر اور اسے آباد کرنے کی کوشش آخری منزل نہیں ہوگی, بلکہ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کی طرف پہنچنے کا پہلا قدم ہوگا. جب پہلا انسان مریخ کے اوپر پہنچے گا تو اسے ایک بالکل بنجر سیارہ ملے گا. وہاں نہ خوراک ہے, نہ پینے کا پانی اور نہ ہی سانس لینے کے لیے آکسیجن. لیکن پھر بھی کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے, انہوں نے اس بات کا تجزیہ کیا ہوا ہے کہ ہم مستقبل میں مریخ کو بالکل بدل سکتے ہیں. اس وقت وہاں شدید ٹھنڈ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر فضا بہت باریک ہے. اگر ہم کسی طرح سے وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پہنچا سکتے تو سورج کی شعاعیں ادھر آ کے گرفتار ہو جاتی اور وہ سیارہ خود بخود گرم ہونے لگتا. اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں. مگر یہ کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ آپ زمین سے اربوں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ادھر تک تو نہیں پہنچا سکتے, لیکن کچھ ہی دیر پہلے آپ نے اس پروگرام میں یہ دیکھا تھا کہ مریخ کے اوپر
کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی دونوں وافر مقدار میں موجود ہیں، البتہ یہ منجمد حالت میں ہیں، برف کی صورت میں ہیں، اور یہ شمالی اور جنوبی قطب کے اوپر ہیں۔ لہٰذا ایک تجویز یہ بنتی ہے کہ ان جگہوں کے اوپر کالک چھڑکی جائے، اس طرح سورج کی شعاعیں وہاں پہنچ کر برف کو پگھلائیں گی، بلکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی برف کو بخارات میں تبدیل کریں گی، اور یوں ایک چادر بنے گی مریخ کے گرد، جس سے وہ سیارہ گرم ہوتا جائے گا۔ اب جوں جوں یہ گرم ہوگا تو پانی کی برف پگھلے گی، اس سے پھر چشمے اور دریا بہیں گے، پھر سمندر بنیں گے۔ اس پانی کو خاص قسم کے پودوں کی کاشت کے لیے استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ وہ پودے جو ادھر کے موسمی حالات کے مطابق ہوں گے۔ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک اندازہ یہ ہے کہ 600 یا 700 سال کے عرصے میں وہاں پر آکسیجن کی فضا پیدا ہوگی، اس کے بعد انسانی آبادی بھی ممکن ہو جائے گی۔ اب آپ اور میں تو اس وقت نہیں ہوں گے، لیکن آنے والی نسلیں ضرور مریخ کو آباد کریں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔